کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی اظہر الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ امام و خطیب مسجد رحمانیہ پھول باغ لکھنؤ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجمع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام، مہمانان عظام، اور سامنے تشریف فرما میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس علمی، نورانی اور عرفانی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اور مدرسے کے اندر زیر تعلیم پیاری بچیوں، آپ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا جتنا زیادہ سے زیادہ شکر ادا ہو سکے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے دین کے علم اور دین کے فہم اور دین کو سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے خاندان والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کی سہیلیوں میں، آپ کے دوستوں میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو قرآن نہیں پڑھتی، جو حدیث نہیں پڑھتی، یا کسی مدرسے میں نہیں پڑھتی، کسی مکتب میں نہیں پڑھتی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دین کے علم کو حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے نہیں چنا، منتخب نہیں فرمایا، آپ کو چنا ہے، آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کام کے لیے چن لیتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔
تو آپ کا انتخاب اللہ کی طرف سے حسن انتخاب ہے، ایک بہترین کام کے لیے ہے، دین کے حصول کے لیے ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے آپ کو چنا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے، ان کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے پہلے اس بات پر، اس معاملے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم اور معزز اور مکرم شخصیات جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، جو دینی خدمات، دینی علوم کی خدمات میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، ہمہ وقت، ہر آن ہر لمحہ، جنہوں نے دین کی خدمت کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب سے بہتر ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور حاکم سے بہتر ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اگر ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، دینی علوم کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، حدیث کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں، تو وقت کے ایک بڑے ڈاکٹر سے بہتر ہیں، MBBS ڈاکٹر سے بہتر ہے، ایک سرجن سے بہتر ہے، ایک پروفیسر سے بہتر ہے، ایک انجینئر سے بہتر ہے، وقت کے ہر انسان سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکالنا ہوگا کہ ہم کوئی حقیر نہیں، ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، بڑائی نہیں جتلانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے، جو نعمت دی ہے، جس چیز سے ہمیں جوڑا ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ نہیں لوگوں، تم ہوگے وقت کے بڑے ڈاکٹر، تم ہوگے انجینئر، تم ہوگے MBBS۔ اسی طریقے سے میری پیاری بہنوں اور میری ماؤں اور پیاری بچیوں، آپ کو بھی یہ احساس اپنے دل میں نہیں لانا ہے، یہ خیال نہیں لانا ہے، اور کبھی بھی ذرہ برابر یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں لڑکا، فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی بڑے اسکول میں زیر تعلیم ہے، وہ انگلش میڈیم میں جو ہے پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس جو ہے ادا کرنے کے لیے فیس ہے، وہ CMS جاتی ہے، وہ فلاں اسکول جاتی ہے، وہ فلاں اسکول میں پڑھتی ہے، اور میری بچی یا میں تو جو ہے مدرسے میں پڑھتی ہوں تو وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ انجینئر بن رہی ہے، وہ کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں اور میری بچیوں، تم ان سے بہتر ہو، تم ان سے اچھی ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج عالم دین، ایک قاری، ایک مفتی، ایک حافظ، دین کا علم حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے لوگوں کو، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو بہتر سمجھا جاتا ہے، لوگ ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور فخر سے گھر کے لوگ، والدین، سرپرست، جو ہے گارجن، مائیں، یہ بیان کر رہی ہوتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میری بچی فلاں اسکول میں پڑھ رہی ہے، میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، میری بچی انجینئر بن رہی ہے۔ یہ بات کیوں فخر سے نہیں کہتی، اور یہ بات ہماری زبانوں پر کیوں نہیں آتی کہ میری بچی عالمہ بن رہی ہے، میری بچی حافظہ بن رہی ہے، میری بچی ایک مدرسے میں پڑھ رہی ہے، وہ قرآن کو سیکھ رہی ہے، وہ دینی علوم کو سیکھ رہی ہے۔
پیاری ماں اور بہنوں اور بچیوں، دنیا کا علم حاصل کرنا منع نہیں، یہ باتیں بتلانے سے یہ مقصود نہیں کہ اسکول میں نہ پڑھا جائے، کالج میں نہ پڑھا جائے، یونیورسٹی میں نہ پڑھا جائے، اصلی علوم کو حاصل نہ کیا جائے، لیکن سب سے پہلے اور مقدم چیز جو ہے وہ دینی علوم ہے، اور اپنے ایمان کو اور یقین کو بچانے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم ہے۔ آج ہمارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے محنت نہیں کی اور کوشش نہیں کی اور ان مدارس اور ان مکاتب دینیہ اور اسلامیہ کی طرف توجہ نہیں دی اور دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، تو پھر یاد رکھیے آپ وقت کے بڑے مالدار ہوں گے، آپ بڑے دولت مند ہوں گے، آپ بڑے تاجر ہوں گے، آپ بڑے کاروباری ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے نمازی ہوں، آپ ہو سکتا ہے وقت کے تہجد گزار ہوں، آپ ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ حج کر چکے ہوں، کئی مرتبہ آپ عمرہ کر چکے ہوں، آپ ہو سکتا ہے روزانہ 1000 دانے کی تسبیح پڑھتے ہوں، آپ ہو سکتا ہے کوئی نفلی نماز آپ کی نہ چھوٹتی ہو، لیکن پھر اگر آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں اور ان مدارس اور ان مکاتب کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بچانے کی فکر نہیں کی گئی، تو پھر یاد رکھیے آپ کے حاجی ہوتے ہوئے، آپ کی نمازی ہوتے ہوئے، آپ کو تہجد گزار ہوتے ہوئے، آپ کو ذاکر ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، آپ کے دیندار ہوتے ہوئے، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا مشرک ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی مشرک ہوگی، آپ کی بیٹی کافر ہوگی، آپ کا بیٹا کافر ہوگا، آپ کے بیٹے کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، آپ کی بیٹی کا جو ہے ایمان ختم ہو چکا ہوگا، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کا عقیدہ جو ہے خراب ہو گیا ہوگا اور فاسد کر دیا گیا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر ہے، دینی تعلیم کی ان کی فکر نہیں، ان کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ اور اپنے بچوں کے علاج کرانے سے 1,00,000 بار زیادہ اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں مرتبہ زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کا بچہ مسلمان بن جائے، آپ کا بچہ مومن بن جائے۔ ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہم اپنی تجارت میں مشغول ہیں، ہم اپنی ملازمت میں مشغول ہیں، ہم اپنے دینی کاموں میں مشغول ہیں۔ آج ہم نے برقع اوڑھ لیا ہے، ہم نے پردہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب گلی سے سامنے سے کہیں ماں اور بیٹی کا گزر ہوتا ہے تو حال یہ ہے کہ ماں تو پورے برقعے میں اور نقاب میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، لیکن بالغ بیٹی جو 15 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، وہ اسکرٹ میں نظر آتی ہے، اس کے سر پر چادر نہیں ہوتی، اوڑھنی نہیں ہوتی، دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، اس کا بدن کھلا ہوتا ہے، اس کا صدر کھلا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں جو ہے پردہ کیے ہوئے ہے اور اپنی بالغ بچی کو بے پردہ کیے ہوئے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی۔ ہمارا مقصد کھانا پینا، اچھا لباس، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں، مہنگے ترین اسکول میں، فخر سے بیان کرتا ہے، فخر سے بیان کرتی ہے ایک ماں کہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے جس کی فیس 6,000 روپے ہے، جس کی فیس 10,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن کبھی فخر سے یہ بیان نہیں کرتی کوئی ماں، کوئی باپ کہ میرا بیٹا، میری بیٹی فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، وہاں اتنے اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، وہاں توحید کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے۔
تم کو کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، تم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہارا اس دنیا کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اسکول میں ایک تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، اور جو پیسہ میری تعلیم پر خرچ کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، اس پیسے کو مجھے لوگوں سے وصول کرنا ہے اور لوگوں سے حاصل کرنا ہے، پھر چاہے ڈاکہ زنی کرے، چاہے پھر وہ چوری کرے، چاہے پھر وہ لوگوں کو لوٹے۔ آج آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، آپ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے، جاتی ہیں، وہاں علاج ہونا ہوتا ہے 100 روپے کا، 500 روپے کا، اور وہی دوا آپ کو ہزاروں روپے میں دی جاتی ہے، ہزاروں روپے آپ سے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوٹ مچائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے، ڈاکٹر ہوتے ہوئے، ڈگریاں ان کے پاس ہوتے ہوئے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس فن ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ آج پوری دنیا کے اندر، پوری سماج میں، پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں جہاں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اپنی نظر کو اٹھائیے، آپ کو خرابی نظر آئے گی، آپ کو بگاڑ نظر آئے گا، آپ کو فساد نظر آئے گا، اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، میری حدیث۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہماری حالت خراب ہے۔ اور اپنے ظلم کا، اپنے برے اعمال کا، اپنی کرنی کا دوش کسی اور پر دیتے ہیں۔ گھروں میں ہماری بہنیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا بتائیں، بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف میں ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تنخواہ آ رہی ہے، مال دولت ہے، عیش و عشرت کی زندگی کے تمام اسباب مہیا ہیں اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں۔ راحت اور اطمینان اور یہ چین، یہ سکون کہاں ملے گا؟ تم نے سوچا کہ مال و دولت میں چین سکون ملے گا؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے اسباب کی فراوانی میں جو ہے چین و سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، راحت ملے گی؟ تمہارے ہاں مال ہوتے ہوئے، تمہارے ہاں پیسہ ہوتے ہوئے، اچھا کاروبار ہوتے ہوئے، بڑی نوکریاں ہوتے ہوئے، ساری چیزیں دنیا کے سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود برکت، رحمت اور اطمینان اور چین اور سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ تمام چیزیں دین سے خالی ہوں، اللہ کے حکم سے خالی ہوں، نبی کے طریقے سے خالی ہوں۔ اگر تمہارے گھر کے اندر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا اور نبی کے طریقے کے مطابق تمہارے گھروں کے اندر زندگیاں گزار رہی ہوں گی تو میری ماں اور بہنوں، تمہارے گھر کے اندر، تمہاری زندگیوں کے اندر اطمینان آئے گا، راحت آئے گی، چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اس لیے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا،
خود خالق کائنات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو جس سکون کو، جس اطمینان کو، جس راحت کو، جس چین کو تم دنیا کے مال و دولت کے انبار اور ڈھیروں میں تلاش کر رہے ہو، دنیا کے بنگلوں میں تلاش کر رہے ہو، مخملی گدوں میں تلاش کر رہے ہو، جس چین اور سکون کو تم دنیا کے اسباب میں اور عیش و عشرت کی زندگی میں تلاش کر رہے ہو، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت جو ہے دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں۔ آج ہر ایک انسان اپنی گریبان میں جا کے اپنا محاسبہ کرے، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے گھر جنگ کے میدان بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم نہیں، ہمارے گھروں میں کوئی دین کی بات بتلانے والا نہیں، ہمارے گھروں میں کبھی کسی دین کی بات کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری مائیں بہنیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، تربیت کس انداز سے ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ماں ہے، سب سے پہلی تربیت ماں کی ہوتی ہے۔ لیکن آج کی ماں اپنے گھر میں اپنی اولاد سے کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا فلاں کے بچے کو دیکھو، فلاں کے لڑکے کو دیکھو، صبح سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، 5,000 روپے کما کر لے کر آتا ہے، صبح بڑی فکر مندی کے ساتھ صبح اٹھ جاتا ہے اور سیدھا دکان جاتا ہے، سیدھا کارخانے جاتا ہے، سیدھا اپنی نوکری کرنے جاتا ہے، اپنی ملازمت پر چلا جاتا ہے، اپنے کام کو پورا کرتا ہے، شام کو آتا ہے اور جو ہے سو جاتا ہے، یا شام کو آتا ہے اپنی ماں کے ہاتھ میں، اپنے باپ کے ہاتھ میں اتنے 1,000 روپے دیتا ہے، اور ایک تم نکمے ہو کہ تم ایک پھوٹی کوڑی نہیں کماتے، 100 روپے لا کر نہیں دیتے، 500 روپے لا کر نہیں دیتے، کیا 1000 روپے لا کر دو گے؟ یہ ہمارے گھروں میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی کی یاد دانی ہوتی ہے کہ دیکھو فلاں نے کتنا بہترین مکان بنا لیا، دیکھو فلاں کا لڑکا کتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، دیکھو فلاں کتنا اچھا کاروبار کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور تم وہیں کے وہیں ہو۔ مجھے بتائیے کہ کسی گھر میں یہ تذکرہ ہوتا ہو کہ دیکھو فلاں کا بچہ صبح اٹھ کر نماز کے لیے جاتا ہے، دیکھو فلاں کا بچہ صبح اٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دیکھو فلاں کا بچہ شام کو مکتب میں جاتا ہے، تم نہیں جاتے، تم صبح نہیں اٹھتے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو یہ تذکرہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی محبت ہے۔ جب دین کی عظمت، دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی تو پھر ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے احکام کا تذکرہ ہوگا، نبی کے طریقوں کا تذکرہ ہوگا، نبی کی حدیثیں پڑھی جائیں گی، نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، تو پھر ہمارے گھر جو ہے جہنم بننے کے بجائے وہ جو ہے جنت بن جائیں گے، اور پھر ہمارے گھروں کے اندر چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، آپس میں محبت ہوگی۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر قرآن اور حدیث اور دینی تعلیم کی اہمیت کو اور عظمت کو بٹھائیں، ہمیں یہ منظور ہو، اور ہم اس بات پر جو ہے تہیہ کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ ہم ایک وقت بھوکا رہ سکتے ہیں، ہم اچھا نہیں کھائیں گے، ہم اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس بات پر راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات پر راضی نہیں کہ میرے بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے، میری بچی کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس کی ذات سے توحید نکل جائے، اللہ کی ذات کا یقین نکل جائے اور ایمان اس کا چلا جائے، اور اس کی زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہو۔ بس آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ قرآن پاک سے جب ایک ورق جڑ جاتا ہے، ایک کاغذ قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے، اس کی مناسبت جو ہے قرآن کے الفاظ سے ہو جاتی ہے۔ جس کاغذ پر، جس صفحے پر، جس ورق پر کوئی قرآنی آیت یا حرف لکھا ہو تو
تو آپ اس کو چومتی ہیں، آپ اس کو اپنے آنکھوں سے لگاتی ہیں، اپنے ہونٹوں سے لگاتی ہیں۔ جس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، جس کو جزدان کہا جاتا ہے، آپ اس کو چومتی ہیں، آپ اس کو ہاتھ پر لیتی ہیں اور آنکھوں پر لگاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، بتاؤ جس انسان کا تعلق اگر قرآن سے ہو جائے گا، قرآن سے جڑ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس انسان کی اہمیت، اس انسان کی قدر اور اس انسان کی عظمت کتنی بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ لوگ قرآن پاک کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، رحمت کے لیے پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت پر برکت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے، ایصال ثواب بھی رکھا ہے، لیکن اصل مقصد قرآن پاک کے نزول کا یہ ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی جب تلاوت کریں، کوئی سورت پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں اور اس ارادے سے پڑھیں کہ اس آیت کے ذریعے سے، اس سورت کے ذریعے سے مجھے ہدایت مل جائے۔ جب اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔